بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، محبت، نرمی اور عزت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت اگر محبت کر بھی لے تو اقرار نہیں کرتی۔ مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کر لے گا۔ ایک لڑکی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ عورت کا اونچا لہجہ کبھی مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت سا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بغض نہیں ہوتا، کبھی لڑائی، کبھی محبت، کبھی ناراضگی، کبھی درگزر۔ مرد کا گناہ وقت کی تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو، پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پہ بات کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو اور آپ کو وہ حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو۔ پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے،
کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ کبھی ایسی عورت سے ناطہ نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ نہیں بننا، اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے۔ عورت تھی اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی، ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے ریکارڈ تو اب بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہیں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملات چھوڑنے کے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔